اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ملک الحق المبین الصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ ایک انسان جب کسی عمل کو انجام دینا چاہتا ہے تو اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس عمل کی غرض و غایت، فلسفہ و حکمت اور اسرار سے واقف ہو، کیونکہ اس کی عقل کسی ایسے عمل کو انجام دینے سے منع کرتی ہے جس کی غرض و غایت و حکمت معلوم نہ ہو۔ حکمت جانے بغیر یا تو وہ سرے سے عمل ہی انجام نہیں دیتا، یا پھر کسی لالچ یا خوف، مثلا جنت کی لالچ اور عذاب کے خوف کی بنا پر عمل تو انجام دیتا ہے، لیکن اس کے تحت الشعور میں یہ نقطہ بار بار ابھرتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس عمل کو انجام دیے بغیر ہی مجھے میرا مقصد حاصل ہو جاتا اور اس خوف سے نجات مل جاتی۔ در حقیقت اگر انسان کسی عمل کے اسرار سے واقف نہ ہو تو اس کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کو انجام دیے بغیر ہی اسے بہشت کے تمام لوازمات حاصل ہو جائیں اور عذاب جہنم سے بھی نجات مل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حکم خدا کا احترام کرتے ہوئے کوئی کسی عمل کو عبادت کے طور پر انجام دے، لیکن اگر خود عمل پر نظر کریں تو جب تک اس کا فلسفہ اور راز معلوم نہ ہو وہ فقط ایک بے کیف، بے جان اور بے روح عمل ہوتا ہے۔ انسان عبادت کے طور پر ایک عمل کو انجام ضرور دے لیتا ہے، لیکن اس عمل کے ثمرات اور اثرات سے محروم رہتا ہے۔ یہ نقطہ انسان کے لیے بہت اہم ہے کہ جب وہ کسی عمل کو انجام دے رہا ہو، مثلا نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، انفاق کر رہا ہو، حج، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے اہم فرائض کو انجام دے رہا ہو، تو وہ ان اعمال کے اثرات، ثمرات اور برکات سے بھی واقف ہو۔ وہ یہ جانتا ہو کہ یہ عمل، مثلا نماز، اگر اپنے اسرار کے ساتھ پڑھی جائے تو یہ اس کی زندگی میں کتنا بڑا تحول و تغیر ایجاد کر سکتی ہے۔ اسرار سے واقفیت انسان کے اندر تحریک ایجاد کرتی ہے اور اس کی ہمت کو بلند کر دیتی ہے۔ پھر وہ کسی بھی حال میں اس عمل کو ترک کرنے پر راضی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے ثمرات سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی قدر و قیمت اور اس کی شناخت خود اس کی ہمتوں کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ وہ جتنی بلند ہمت کا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اور قیمتی انسان ہوتا ہے۔ چھوٹے، معمولی اور پست انسانوں کی ہمتیں بھی چھوٹی اور پست ہوتی ہیں، جو نہ صرف یہ کہ بڑی ہمتیں نہیں کر سکتے بلکہ اگر اس کا تذکرہ بھی سنتے ہیں تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے دل میں تنگی کا احساس کرنے لگتے ہیں۔ مثلا بعض افراد اتنے کم ہمت ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے۔ بعض ہمت تو کر لیتے ہیں لیکن اگر صبح میں ارادہ کرتے ہیں تو شام میں ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر شام میں ارادہ کرتے ہیں تو سحر تک ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض افراد تھوڑی بلند ہمت کرتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ذرا سا حلق میں خشکی کا احساس ہوتا ہے اور انہیں یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا بہانہ ہاتھ آ جائے جس کی وجہ سے یہ روزہ توڑا جا سکے، چاہے وہ حلق کی خشکی سحر کے وقت زیادہ کھا لینے یا زیادہ دیر تک سو لینے کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ بعض دیگر افراد ذرا اور ہمت بلند کرتے ہیں اور اپنا روزہ کامل کر لیتے ہیں، لیکن 2-4 روزے گزرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں۔ بعض افراد سردیوں کے موسم کو دیکھ کر اپنی ہمت کو بلند کرتے ہیں اور پورے مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن گرمیوں میں ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ایسی ہمت رکھنے والے انسانوں کو ایک بلند ہمت انسان نہیں کہا جا سکتا۔ کم سے کم امام علی علیہ السلام کی نظر میں یہ ایک کم ہمت انسان ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو گرمیوں کے روزے زیادہ عزیز تھے۔ ایک انسان مزید ہمت کرتا ہے اور اپنے اوپر فرض تمام روزوں کو گرمیوں سردی کی پرواہ کیے بغیر رکھتا ہے، لیکن روزے کے آداب و اسرار سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس کی قسمت میں بھی بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں آتا،
جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، کم من صائم لیس لہا من صیامہ الا الجوع والظما، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ایک انسان آداب روزہ کی بھی رعایت تو کرتا ہے لیکن اسرار روزہ سے باخبر نہیں ہے، لہٰذا اسے بھی ایک بلند ہمت انسان نہیں کہا جا سکتا۔ اگرچہ اس کی ہمت دوسروں کی بنسبت کافی بلند ہے، لیکن اس کی زندگی روزے کے اثرات و ثمرات سے بے بہرہ ہے۔ اس کے نصیب میں فقط روزے کا ثواب آتا ہے۔ اسے جنت تو ضرور مل جاتی ہے لیکن خدا نہیں ملتا۔ اس کی زندگی پر روزے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہٰذا جس طرح ایک نمازی مسجد سے نکل کر فحشاء و منکر کا مرتکب ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو طرح طرح کی برائیوں سے آلودہ کر لیتا ہے کیونکہ وہ نماز کے اسرار سے واقف نہیں ہے اور نماز اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالتی، اسی طرح یہ روزے دار بھی ماہ رمضان کے بعد یا ممکن ہے خود روزے ہی کی حالت میں بڑے سے بڑے فردی یا اجتماعی جرم و گناہ کا مرتکب ہو اور اس کی پرواہ بھی نہ کرے، کیونکہ وہ فلسفہ روزے سے بے خبر ہے اور اس نے اسرار روزے کو درک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حتیٰ ممکن ہے کہ وہ شب قدر میں بھی کسی بڑے جرم یا خیانت کا مرتکب ہو جائے کیونکہ وہ اسرار شب قدر سے ہی بے خبر تھا۔ رمضان کے باب میں ایک بلند ہمت انسان وہ ہے جو روزے کو اس کے آداب اور اسرار کے ساتھ رکھے، لیکن یہ آخری حد نہیں ہے۔ مقام انسان اتنا بلند ہے کہ اس کی کوئی حد معین نہیں کی گئی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اپنی ہمت کو بلند کر سکتا ہے اور وہ اس طرح کے روزے کو اس کے پورے آداب و اسرار کے ساتھ کامل کرے اور جب افطار کا وقت آئے تو اپنی افطار کی روٹیاں فقیر کو دے دے اور پانی پر اکتفا کر لے، اور یہ عمل 3 دنوں تک انجام دیا جاتا رہے، یہاں تک کہ خداوند عالم قرآن میں آواز دیتا ہے کہ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو۔ یہاں پر قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اس عمل میں ایک غیر معصوم کنیز فضہ بھی شریک ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ ایک غیر معصوم انسان بھی اپنے آپ کو ایسے بلند مقام تک پہنچا سکتا ہے جہاں وہ ایک ایسا عمل انجام دے جو معصوم تک کے لیے فضیلت شمار کیا جاتا ہو۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا مقام ہے اور اس اطعام کی لذت ان روٹیوں کے کھانے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں روزے کو اس کے صحیح آداب و اسرار کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو محمد و آل محمد کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے سوال و جواب کے سیشن کی طرف آتے ہیں۔ کل کی نشست میں جتنے بھی سوالات رہ گئے تھے ان تمام سوالات کے جوابات میں نے کامنٹس میں ان تمام صاحبان کو اور تمام بہنوں کو دے دیے تھے، تو وہ کل کے تمام سوالات مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سوالات جو بھی ہمیں کامنٹس میں آئے ہیں اب ہم ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ سعدیہ سلمان نے پوچھا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کفارہ ہے؟ تو دیکھیے، روزہ اگر تو جان بوجھ کے توڑا جائے تو پھر اس کا کفارہ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے یا 60 روزے رکھے جائیں جن میں سے 31 روزے مسلسل رکھے جائیں اور باقی کے 30 بعد میں گیپ دے کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، تو یہ روزے کا کفارہ ہے اگر روزہ جان بوجھ کے توڑا جائے۔ اور اگر روزہ کسی غیر اضطراری حالت میں یعنی آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور آپ نے سے روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس پہ بھی کفارہ نہیں ہے، اس پہ صرف قضا واجب ہے کہ یعنی وہ روزہ آپ دوبارہ بعد میں رکھیں۔ رابعہ خان نے پوچھا ہے فدیہ کتنی ایج میں دے سکتے ہیں؟ فدیہ
ایج کے سے تعلق نہیں ہے فدیے کا. جب سے روزہ واجب ہے اور کسی آپ شرعی عذر کی بنا پہ کہ اگر بیماری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس ایک روزے کے بدلے ایک مطعم یعنی ایک فقیر کو، ایک مستحق کو، اور بہتر ہے کہ وہ مومن فقیر ہو، اسے آپ کھانا کھلائیں ایک وقت کا. ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا، یہ اس کا فدیہ ہے. اس کا ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے تو اسے فدیہ دینا پڑتا ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی واجب ہے. میں زیادہ تر کوشش کر رہی ہوں کہ ان سوالات کے جوابات دوں جو رمضان اور روزے سے متعلق ہیں، کیونکہ یہ ہماری نشست انہی فقہی سوالات کے متعلق ہے جو رمضان کے لیے بالخصوص ہیں. شمائل شاہ صاحب نے ایک سوال کیا ہے مگر وہ irrelevant ہے، وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا، اس لیے ہم اس کا بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے. سلمان سید صاحب نے پوچھا روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ تو دیکھیے روزہ جو ہے 9 مبطلات روزہ ہیں، جن میں سے کھانا پینا ہے، جمع ہے، اور غبار کو حلق تک لانا ہے، جان بوجھ کے قے کر دینا ہے، سر کو پانی میں ڈبونا ہے. اس طرح سے یہ 9 مبطلات روزہ ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. حامد کربلائی صاحب نے سلام کہا ہے. وعلیکم السلام. اس کے بعد تمام کامنٹس جو ہیں وہ سب پذیرائی کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور خداوند عالم آپ کی بھی اور ہماری بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حیدر مشتبہ رضوی نے تراویح کے متعلق فقہ جعفریہ سے ریلیٹڈ پوچھا ہے کہ اس کے متعلق بتا دیں. تو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تراویح ہمارے فقہ جعفریہ میں نہیں ہے. ہمارے ہاں تراویح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہمارے ہاں نافلہ نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں ان کا بہت زیادہ ان کی تاکید کی گئی ہے، مگر وہ نافلہ نمازیں باجماعت نہیں ادا کی جاتی. عشاء کے بعد جتنی بھی نافلہ نمازیں ہیں وہ آپ اپنے گھر میں انجام دیں. یہی معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہمیں تعلیم کیا گیا ہے. تو اسی لیے ہمارے ہاں تراویح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باجماعت نماز نافلہ ہے اور باہر پڑھی جاتی ہے گھر سے. باقی گھر میں رہتے ہوئے نافلہ آپ جتنی مرضی انجام دیں، ان کی تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. مختار احمد صاحب نے پوچھا افطار کا پراپر ٹائم کیا ہے؟ تو افطار کا پراپر ٹائم یہ ہے جو تمام فقہا کے نزدیک مسلم ہے، تمام فقہا اس پہ متفق ہیں. جو فقہا تھوڑی سی گنجائش دیتے بھی ہیں ان کے ہاں بھی احتیاط کی بنا پر ٹائم یہی ہے کہ مغرب کی طرف جو آسمان پہ سرخی ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، وہ سرخی زائل ہو جائے، وہ سرخی ختم ہو جائے، وہاں پہ بالکل سرخی نہ رہے آسمان کی طرف، تو وہ روزہ کھولنے کا، افطار کرنے کا صحیح ٹائم ہے. فرین زارا صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کے متعلق بتائیے خانم. تو دیکھیے یہ ایک کانسیپٹ ہے، مسکنسیپشن ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، غلط فہمی ہے کہ جیسے شیعوں کے ہاں زکوٰۃ نہیں ہے یا ہمارے مسلک میں زکوٰۃ نہیں ہے. ہمارے مسلک میں بالکل زکوٰۃ ہے. خمس سے پہلے زکوٰۃ ہی ہے جو فروع دین میں شامل ہے اور واجب ہے، مگر ہمارے ہاں زکوٰۃ روپے پیسے پہ نہیں ہے. ہمارے ہاں زکوٰۃ سونے چاندی کے جو سکے ہوا کرتے تھے ان پہ زکوٰۃ ہوتی تھی. اب جب سے 70s کے زمانے سے تقریباً فیٹ منی آ گئی ہے کہ جو صرف پیپر کرنسی ہے، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. پہلے اس کرنسی کے اگینسٹ گولڈ رکھا جاتا تھا اور اس کی ایک اپنی بھی ویلیو ہوتی تھی، مگر اب فیٹ منی جب سے اکانومی میں آئی ہے تو اب وہ جو ہمارے پاس جتنا روپیہ پیسہ ہے وہ سب کا سب کاغذ کی فارم میں ہے، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. صرف وہ جو مہر لگی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے اس کی ویلیو ہوتی ہے.
تو اس لیے اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، لہٰذا ہمارے ہاں روپے پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مگر وہ 9 چیزیں کہ جس میں سونا چاندی کے اگر نصاب سے اوپر ہے، گیہوں ہے، گندم ہے، چاول ہے، مویشی ہیں، تو جن لوگوں کی فصلیں ہوتی ہیں، جن لوگوں کے مویشی کے ریوڑ ہوتے ہیں، جو گاؤں میں رہتے ہیں یا جو جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، جن کے پاس بھی نصاب سے زیادہ فصلیں یا مویشی یا اس طرح کے سونا چاندی کے سکے بھی اگر موجود ہوں، وہ اگر نصاب تک پہنچتے ہیں، نصاب یعنی اس کا کم از کم جتنی مقدار ہونی چاہیے، تو وہ جس تک پہنچتے ہیں وہ زکوٰۃ بالکل ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی زکوٰۃ ہے، مگر روپے پیسے پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف پیپر کرنسی ہے، کاغذ کی ہے، اس لیے نہیں ہے۔ اور روپے پیسے پہ ہمارے ہاں خمس بالکل دیا جاتا ہے۔ حماد شگری نے پوچھا ہے کہ روزے میں بار بار نہانے سے روزہ ہو جاتا ہے؟ جی، نہانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ روزے میں سر ڈبونا جو ہے کہ آپ کا پورا سر پانی میں ڈوب جائے جب آپ کسی پول میں یا تالاب میں یا نہر میں نہا رہے ہوں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پورا سر ایک ساتھ پانی میں ڈوب جاتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، یہ مبطلات روزہ میں سے ورنہ اس کے علاوہ آپ پانی میں نہا سکتے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سنوبر فاطمہ عمران نے پوچھا ہے ان وچ منتھس وی کین ناٹ ہیو فش؟ تو دیکھیے، یہ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے پاکستان میں کہ گرمیوں کے موسم میں کچھ مہینے ہوتے ہیں جس میں فش نہیں کھائی جاتی، خاص طور پہ ان ایریاز میں کہ جو کوسٹل ایریاز نہیں ہیں، پنجاب کا جتنا علاقہ ہے جہاں دریائی مچھلی ہوتی ہے وہاں نہیں کھائی جاتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت بریڈنگ سیزن ہوتا ہے، تو مچھلیاں کی چونکہ بریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے مچھلیاں اس سیزن میں نہیں کھائی جاتی، ورنہ جو ہے مچھلی ہر سیزن میں کھا سکتے ہیں۔ باقی آپ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں، تمام مسلم ممالک ہیں، مڈل ایسٹ ہے، ایران، عراق، سب جگہ تمام مہینوں میں مچھلی کھائی جاتی ہے۔ تو 2 ریزن سے کہ ایک تو وہ بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اس لیے مچھلی کو اوائڈ کیا جاتا ہے، دوسرا مچھلی گرم ہوتی ہے اٹ سیلف، تو گرمی میں اس کو اوائڈ کرتے ہیں کھانے سے، ورنہ شرعی طور پہ مچھلی نہ کھانے کا کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، آپ شرعی طور پہ پورے سال مچھلی کھا سکتے ہیں۔ ہاں، وہ مچھلی کہ جس پہ چھلکا ہو، وہ مچھلی ہمارے ہاں حلال ہے، باقی دوسری مچھلیاں حلال نہیں ہیں، چھلکا ہونا ضروری ہے، چھلکے والی مچھلی۔ اسما عسکری صاحبہ نے پوچھا مجھے بحرین سے کراچی ٹریول کرنا ہے جبکہ میں سعودیہ میں رہتی ہوں، مجھے سحری کے لیے کراچی کے ٹائم کو فالو کرنا ہوگا یا بحرین کے؟ اگر آپ سحری کے ٹائم پہ بحرین میں ہیں تو آپ بحرین کے ٹائم کو فالو کریں گے، اور اگر آپ کراچی میں ہیں تو یعنی پہنچنے والے ہیں تو کراچی کے ٹائم کو کریں گے، لیکن اگر آپ فلائٹ پہ ہیں اور اس وقت سحری کا ٹائم ہے تو پھر آپ کراچی کی طرف چونکہ جا رہے ہیں تو کراچی کے ٹائم کو فالو کریں گے۔ یہ نام انمول ہے، انمول صاحبہ نے پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی ہمیں ہرٹ کر دے اور انسلٹ کر دے پبلک میں تو غلطی سے ہم اسے بد دعا دیں تو کیا ہوگا؟ اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی روزے کی حالت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا صحیح رہے گا۔ عمران الوی نے سوال پوچھا ہے روزہ افطار کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکی ہوں، روزہ افطار کا صحیح ٹائم وہ ہے کہ جب مغرب کی طرف آسمان پہ جب سورج غروب ہو جائے تو سرخی زائل ہو جائے، سرخی ختم ہو جائے، تو وہ روزہ افطار کرنے کا صحیح ٹائم ہے۔ حیدر مشتبہ رضوی نے پوچھا ہے روزہ اگر ہم جان کے توڑیں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ بھی بتا دیں، کفارہ ہے یا نہیں یہ بھی بتا دیں۔ تو جان بوجھ کے توڑیں تو میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ اس کا کفارہ ہے
اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کریں، جو کہ آج کل کے زمانے میں ویلڈ نہیں ہے، لیکن ایک غلام آزاد کر سکتے ہیں، یا آپ 2 مہینے کے روزے رکھیں جس میں سے 31 دن کم از کم مسلسل روزے رکھے جائیں اور باقی کے بھی 29 دن روزے رکھے جائیں، یعنی 60 روزے رکھیں، اور اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک فقیر کو 750 گرام کے قریب گندم یا آٹا دے دیا جائے ایک مسکین کو. تو اس طرح 60 مسکینوں کو اس طرح آپ گندم یا آٹا دے دیں یا اس کے برابر پیسے دے دیں، اور آپ کو یقین ہو کہ وہ اس سے اس مصرف میں لے آئے گا، تو آپ کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. طارق طاری نے کہا ہے میرے سوال کا بھی جواب دیں، مجھے آپ کا سوال ابھی تک نظر نہیں آیا. تحریم عباس روزے میں بالوں کو مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی لگا سکتے ہیں، بالوں میں مہندی لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لگا سکتے ہیں. اسما عسکری نے پوچھا اگر کوئی شخص گولڈ کوائنز سیونگ کے لیے جمع کرے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے گولڈ کوائنز جن کے پاس جو آپ سیونگ کے لیے جب جمع کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی اسے پیسے ہی کے ذریعے سے خریدتے ہیں، تو وہ پیسے کے اگینسٹ چونکہ آپ نے خریدا ہے تو اگین وہ پیسے ہی کے برابر ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ بھی خمس ہی لاگو ہوگا کہ جب اس پہ 1 سال گزر جائے گا تو آپ کو اس پہ خمس دینا پڑے گا، چاہے وہ گولڈ کوائنز، اگر وہ گولڈ کوائنز اس شکل میں ہے کہ آپ کے پاس ایک ذخیرہ ہے یا وہ ایک شروع سے آپ کے پاس چلے آ رہے ہیں یا وہ حکومتوں کے پاس ہوتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد وہ ریوالو ہوتا ہے ملک میں ایز اے کرنسی، تب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو گولڈ کوائنز جو آپ پیسے کے ذریعے خریدتے ہیں سیونگ کے لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ خمس ہے. عریشہ گل نے کہا کیا ہم دوسرے سٹی کے مطابق افطار کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، اگر تو آپ کے سٹی کا افق اس سٹی کے افق سے ملتا ہے پھر تو آپ اس کے ساتھ افطار کر سکتے ہیں، اس کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے. لیکن اگر افق مختلف ہے تو پھر آپ افطار نہیں کر سکتے، اپنے ہی سٹی کے حساب سے کرنا پڑے گا. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آسمان میں مغرب کی طرف دیکھیں کہ جب سرخی زائل ہو جائے تو وہ افطار کا صحیح وقت ہے، اگر آپ کے پاس کیلنڈر یا کوئی ایسی سورس موجود نہیں ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کے پاس ایسا سورس آ جائے کہ جب سنی حضرات کا ٹائم کا آپ کو پتہ ہو تو اس سے تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آسمان پہ سرخی زائل ہو جاتی ہے. دلشاد علی نے پوچھا کتنے کلومیٹر چلنے سے روزہ قصر ہوتا ہے؟ تو روزہ قصر 8 فرسخ جو تقریباً 44 کلومیٹر بنتے ہیں. اگر آپ اتنا سفر کریں شہر کے مضافات سے یعنی شہر کے باہر سے آگے تک تو پھر وہ 44 کلومیٹر جو ہے اس سے روزہ قصر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ شہر کے اندر ہی 44 کلومیٹر کریں تو اس سے روزہ قصر نہیں ہوتا. شہر کے باہر آپ کسی اور شہر یا کسی اور طرف جا رہے ہیں تو 44 کلومیٹر پہ روزہ قصر ہوتا ہے. اور آنا جانا بھی شمار ہو سکتا ہے کہ آنا جانا اگر کل ملا کے 8 فرسخ یعنی 44 کلومیٹر ہے تو بھی روزہ قصر ہو جاتا ہے کہ 22 کلومیٹر آپ گئے 22 کلومیٹر آئے اور ٹوٹل 44 کلومیٹر ہوئے یا اس سے زیادہ تو روزہ قصر ہو جاتا ہے. اور نماز بھی قصر ہو جاتی ہے، جہاں جہاں نماز قصر ہوتی ہے وہاں روزہ قصر ہوتا ہے. رانا عامر حسین نے پوچھا اگر ہم کسی ایسی جگہ افطاری کریں جہاں سب فقہ حنفیہ سے لوگ ہوں اور آپ صرف ایک فقہ جعفریہ سے ہوں تو ان کے ساتھ افطار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ان کے ٹائم پر نہیں، ان کے ساتھ افطار نہیں کیا جا سکتا، آپ کو اپنے ہی ٹائم پہ افطار کرنا ہے. اس کا کل بھی میں نے ایک اچھا طریقہ یہ بتایا تھا جو آسان بھی ہے اور اتنا فیل بھی نہیں ہوگا لوگوں کو، وہ یہ کہ وہ جب کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں آپ بھی کھجور اٹھا لیں اور اس کے بعد آپ اگر وہ لوگ نماز پڑھیں ان کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر وہ نہیں پڑھ رہے تو آپ یہ کہیں کہ میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر روزہ باقی چیزیں کھاؤں گا.
تو کھجور ویسے اٹھا لیں کہ اتنا محسوس نہ ہو اور اپنے پاس رکھ لیں. نماز جب ختم ہوگی آپ کی تو اتنے روزہ کھلنے کا ٹائم ہو جائے گا، پھر آپ ان کے ساتھ روزہ افطار کریں. تو رانا عامر حسین صاحب نے پوچھا تھا فقہ حنفیہ کے ٹائم کے حساب سے، تو ان کو امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا. فرحین زارا نے پوچھا ہے کہ جو ہم فطرہ نکالتے ہیں عید سے پہلے، تو وہ کیا ہم رمضان میں نکال سکتے ہیں، نکالا جا سکتا ہے تاکہ کسی غریب کو دیا جا سکے کہ وہ عید کے لیے کوئی کپڑے وغیرہ خرید لے؟ تو نہیں، وہ اسی ٹائم پہ نکلتا ہے، اس کا وہ مخصوص ٹائم ہے، اسی پہ نکلتا ہے. غریب کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا مہینہ ہے، اس میں آپ صدقہ و خیرات کریں اور فطرہ الگ دیں، صدقہ و خیرات الگ دیں. جتنا زیادہ آپ خداوند عالم کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو واپس ملے گا، اس لیے صدقہ و خیرات کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. وہ بھی دیں اور یہ بھی دیں. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کو روزہ افطار کرانا چاہیے، جو مستحق ہیں ان کے لیے عید کا سامان کرنا چاہیے. بچوں کے لیے خاص طور پہ نئے کپڑے، نئی چیزیں، ان کو جس طرح آپ کے بچوں کو خواہش ہوتی ہے اس طرح بہت سے بچے ہیں جو ترسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ ایک دو کو بھی اپنی عید میں اس طرح شامل کر سکیں تو یہ بہت بڑا کار خیر ہے اور اس کا آپ کو اجر عظیم حاصل ہوتا ہے. مدثر عباس نے پوچھا ہے کیا ہم اہل سنت کے پیچھے باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ایون آئی ایم پیور شیعہ. تو اس کی میں نے کل عرض کیا تھا کہ سامنے کہ اتحاد بین المسلمین کی نیت سے آپ ان کی جماعت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اتحاد بین المسلمین کی نیت تو آپ کی کہ میں یونٹی کے لیے، مسلمانوں میں یونٹی کے لیے اس نیت سے پڑھ رہا ہوں نماز، تو اس نیت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. مگر احتیاط یہ ہے کہ آپ جو اس کے الحمد اور سورہ ہے وہ آپ خود چاہے آہستہ آواز میں ہی خود تلاوت کریں اور باقی سب آپ ان کو فالو کریں تو پڑھی جا سکتی ہے نماز. دعا پنجتن نے پوچھا اگر ماؤتھ سے بلڈ آ جائے تھوڑا سا تو روزہ ختم ہو جاتا ہے؟ ماؤتھ سے بلڈ آ جائے تو روزہ ختم نہیں ہوتا، لیکن اسے آپ نگلیں نہیں، اسے آپ تھوک دیں اور یہ میک شور کر لیں کہ بالکل آپ کے منہ میں خون نہیں ہے. اگر کلی بھی کرنی پڑے تو کلی کر کے وہ پانی بھی آپ 3 دفعہ تھوک دیں اور بلڈ نگلیں نہیں تو آپ کا روزے کو کچھ نہیں ہوگا اگر منہ میں بلڈ آ جائے. لیکن اگر آپ وہ نگل لیں تو پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا اور آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی. مشتاق مرزا نے پوچھا سلام سسٹر. وعلیکم السلام. میرے پچھلے سال بھی سنی بھائی کے ساتھ افطار کیا اور اس رمضان میں بھی ان کے ساتھ افطار کرتا ہوں، کیا میرا روزہ صحیح ہے یا نہیں کیونکہ یہاں سب وہی ہیں؟ تو میں عرض کر چکی ہوں آپ کو کہ آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا وقت آپ نماز کے لیے ان سے کہہ دیا کریں کہ میں نماز پڑھ کے اور پھر روزہ کھولوں. ان کے ہاں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ کھجور کھاتے ہی کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے، نماز کو اولویت دیتے ہیں. تو اگر آپ نماز کا کہہ کے اور پھر ایک کھجور اٹھا لیں، نماز پڑھیں اور باقی آ کے افطار کریں تو کوئی بھی برا بھی نہیں مانے گا اور اس طرح محسوس بھی نہیں ہوگا. اور یہ آپ فضیلت کے وقت نماز بھی پڑھ لیں گے اور یہ مستحب امر ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھیں اور پھر روزہ افطار کریں تو اس کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا، لیکن آپ اپنے ہی وقت پہ افطار کریں. فروا نقوی نے کہا اگر کسی نے قضا روزے کا فدیہ دے دیا ہو تو پھر بھی روزے پورے کرنے ضروری ہیں؟ جی ہاں، فدیہ الگ ہے اور روزوں کی قضا الگ ہے. وہ قضا روزے آپ کو ضرور پورے کرنے پڑیں گے، جو بھی بیماری یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے آپ نے چھوڑیں یا آپ نے جان بوجھ کے چھوڑیں تو قضا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. محسن رضا نقوی نے کہا ہے کہ مردار نجاسات میں سے ہوتا ہے، یہ بتائیں کہ حلال جانور کے مردار جسم سے ٹچ کرنے کا کیا حکم ہے اگرچہ وہ گیلا بھی ہو؟ تو وہ نجس ہے،
اور اس کا وہی حکم ہے جیسے کسی میت کا حکم ہوتا ہے کہ جب میت سے جان نکل جاتی ہے تو ہم اسے ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں پہ غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اسے گیلا ہو اور یا ویسے ٹچ کریں تو غسل آپ کو کرنا چاہیے. اس کے بعد حمیرہ ارشد نے تراویح کے متعلق سوال کیا. ان کے سوال کا جواب میں پہلے دے چکی ہوں. تو وہ اپنا سوال یہ کہ دوبارہ جب یہ اس ویڈیو کو دوبارہ سے سن لیں تو ان کو ان کے سوال کا جواب مل جائے گا. کیونکہ سوالات زیادہ ہیں ہم یہ کوشش کریں جو زیادہ نئے سوالات ہیں ان کے جوابات دیں, ریپیٹیشن کم سے کم ہو. اقرا فاطمہ یعنی پانی پہ بغیر روزہ رکھے جا سکتے ہیں. یہ مجھے ان کا اقرا فاطمہ صاحبہ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا. بی این اے کوئی نوا والا یا پانی پہ بغیر روزہ رکھے جا سکتے ہیں. آپ اپنا سوال دوبارہ لکھ دیجئے. سمر صاحب یا صاحبہ جی ایچ سمر جی ایچ نے پوچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا شارٹ سٹے ہے ہالینڈ میں, کیا میرے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یا میں سفر میں کنسیڈر کی جاؤں گی؟ جب تک اگر آپ کا شارٹ سٹے ہے وہاں پہ ٹیمپریری سٹے ہے تو وہ آپ کا سفر میں شمار ہوگا جب تک آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ جاتے. جہاں پہ اگر آپ کا 10 دن کا قیام کرنے کا ارادہ ہے تو پھر وہاں جا کے آپ روزہ رکھیں گے, یا آپ اپنے وطن جا رہے ہیں. اگر 10 دن سے کم قیام کرنا ہے تو وہاں بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن ہالینڈ چونکہ آپ کا ٹیمپریری سٹے ہے, ٹرانزٹ میں ہیں آپ, تو وہاں تو آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, سفر میں شمار ہوگا, آپ کا روزہ قصر ہے. انوسنٹ حسنین نے کہا ہے کہ کیا ہمیں گرمی کے بڑے دنوں میں ظہرین پڑھنی چاہیے یا علیحدہ علیحدہ؟ دونوں ملا کے پڑھنی چاہیے, شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے فضیلت یہی ہے کہ آپ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز علیحدہ علیحدہ ان کے فضیلت کے اوقات میں انجام دیں, اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز علیحدہ علیحدہ ان کے فضیلت کے اوقات میں انجام دیں. لیکن ایک سہولت, ایک فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ اگر نماز قضا ہونے کا خدشہ ہو یا وقت کی تنگی ہو تو ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر افضل یہی ہے, مستحب یہی ہے سب فقہاء کے نزدیک کہ الگ الگ پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے اور افضل ہے اس کے فضیلت کے اوقات میں. سنوبر فاطمہ عمران نے پوچھا واٹ از پراپر حجاب, کین وی ویئر جینس اینڈ ٹاپ ود اسکارف؟ جینس اور ٹاپ جو ہے, ٹاپ اگر آپ کی اتنی لمبی ہے کہ وہ تقریباً گھٹنوں تک آ رہی ہے اور کھلی ہوئی بھی ہے اور سی تھرو نہیں ہے, فل سلیوز ہیں, تو آپ جینس اور ٹاپ کے ساتھ اسکارف پراپر لے کے کہ آپ کے بال بھی چھپے ہوئے ہوں تو آپ پہن سکتے ہیں. حجاب کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک حجاب ہے, پورا آپ نے کور کرنا ہے, سوائے آپ کے چہرے اور ان دونوں ہاتھوں کو, دونوں سائڈ جو ہتھیلیاں اور اس کے پیچھے کا حصہ یہ آپ کھلے رکھ سکتے ہیں, باقی پورا آپ نے کور کرنا ہے. اور کور اس طرح کرنا ہے کہ وہ ایک تو سی تھرو نہ ہو, دوسرا یہ کہ وہ زیادہ ٹائٹ نہ ہو. یہ پراپر حجاب ہے. باقی آپ پہن کیا رہے ہیں, شلوار قمیض کے ذریعے کر رہے ہیں, کوٹ یا پینٹ پہن رہے ہیں یا اسکرٹ پہن رہے ہیں, لانگ اسکرٹس پہن رہے ہیں, تو وہ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے آپ کا کور کرنا مقصد ہے. ان سب چیزوں سے آپ کر سکتے ہیں, بس ٹائٹ نہ ہو اور سی تھرو نہ ہو لباس. الیاس پنجتنی نے پوچھا سلام سس, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی؟ نہیں, انہوں نے تراویح نہیں پڑھی, انہوں نے بلکہ اس سے منع فرمایا ہے, تمام کتب میں موجود ہے. اسی لیے ہمارے ہاں تراویح نہیں پڑھی جاتی, کیونکہ انہوں نے نوافل سے, عشاء کے بعد نوافل باجماعت پڑھنے سے, مسجد میں پڑھنے سے منع فرمایا.
رتبہ علی نے کہا سلام وعلیکم السلام، اگر روزے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے یعنی قضا ہو جائے تو ہمارا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ روزہ صحیح ہے، نماز اپنی جگہ ایک عبادت ہے، روزہ اپنی جگہ ایک عبادت ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو بھی روزے پہ اس کا اثر نہیں پڑتا، روزہ باطل نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مگر ظاہر ہے اس کے ثواب اور اس میں اس کی روح میں اور اس کے وہی جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا آداب و اسرار، ان سب پہ افیکٹ ہوگا، مگر آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ رئیس اکبر نے پوچھا سلام، دبئی سے سحری کے وقت نکلے، نماز سے پہلے میں پاکستان پہنچتا ہوں تو میرا روزہ ہو جائے گا؟ اگر تو یقیناً پاکستان آپ کا وطن ہے اور آپ وطن کی طرف آ رہے ہیں تو اگر آپ ظہر سے پہلے پہنچ جائیں تو آپ اس دن کا روزہ بالکل رکھ سکتے ہیں، اور یا آپ 10 دن کا قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اگر وطن نہ ہو آپ کا تو بھی ظہر سے پہلے پہنچ جائیں تو روزہ ہو سکتا ہے۔ اسما عسکری نے پوچھا روزے کے دوران بہترین عمل کیا ہے؟ روزے کے دوران جو آپ کے واجبات ہیں وہ ادا کرتے ہوئے تین مختصراً اگر میں بیان کروں، 3 چیزیں بہترین ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ محرمات، حرام چیزوں سے اجتناب کریں، حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام کی طرف جانا، حرام کو ہاتھ لگانا، یعنی آپ کے تمام اعضاء و جوارح بھی روزے سے ہوں، حرام چیزوں سے محفوظ رہیں، پہلا۔ دوسرا یہ کہ آپ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دیتے ہوئے قرآن کی تلاوت کو اس میں شامل کریں، اور تیسرا یہ کہ استغفار کرتے رہیں۔ تو یہ 3 اگر آپ اعمال انجام دیں تو یہ بہترین عمل ہے۔ شہزاد حسن خان نے کہا سلام سسٹر، پلیز ٹیل می اباؤٹ زکوٰۃ، کہ جو میں نے حق مہر میں گولڈ دیا ہے اپنی وائف کو، کیا اس گولڈ پہ زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے جہاں تک میرا اندازہ، آپ نے وہ گولڈ جو دیا ہے وہ چونکہ زیور ہے، زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو زیور ہمارے استعمال میں ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو کوائنز کی فارم میں، کرنسی کی فارم میں جو گولڈ ہوتا ہے، جو سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے پہلے رائج الوقت تھے، ان پہ زکوٰۃ ہوا کرتی تھی۔ اب چونکہ کرنسی بھی چینج ہو گئی ہے اور جو زیورات استعمال ہوتے ہیں سونے کے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ منصب ابرو نے پوچھا ایئرپلین کے سفر میں بھی قصر ہوگا؟ جی بالکل، کسی طرح سے بھی آپ سفر کر رہے ہیں اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ 8 فرسخ یا 44 کلومیٹر جو سفر طے کر لیں شہر کے مضافات سے باہر تو روزہ قصر ہو جاتا ہے۔ کس سواری سے کر رہے ہیں اس پہ فرق نہیں پڑتا، جہاز میں بھی ہو جاتا ہے، ایروپلین میں بھی۔ شوکت خان نے پوچھا ہم ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی، نماز آپ اتحاد بین المسلمین کی نیت سے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ یونٹی کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اور احتیاط یہ ہے کہ آپ اپنا جو الحمد اور دوسرا سورہ ہے وہ خود تلاوت کریں، چاہے ہلکی آواز میں ہی کریں، اور باقی جو امام ہے اسے فالو کریں، لیکن اتحاد بین المسلمین کی نیت سے ہو۔ لطیف خان نے پوچھا اگر کسی کی نظر فیشنیبل عورتوں پر پڑے تو روزے پہ کیا اثر پڑے گا؟ اگزامپل ٹی وی شو، جو عورتوں پہ نظر پڑتی ہے وہی اگین آپ کی حرام کے پہ جو نگاہ پڑ رہی ہے، اس سے روزہ تو اٹ سیلف ہو جاتا ہے، مگر اس کی جو اسرار ہیں اور اس کی جو معنوی حیثیت ہے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ تو ویسے دیکھیں، آپ کسی بازار میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ عورتیں ہیں، یا کسی ویسٹرن کنٹری میں ہے وہاں پہ آپ کو اس طرح عورتیں نظر آ رہی ہیں، اور آپ کی بے اختیار نگاہ اٹھ جائے تو وہ نگاہ، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسری نگاہ جو ہے، کیونکہ دوسری نگاہ جب انسان دوبارہ دیکھتا ہے کسی چیز کو تو وہ اختیاری ہوتی ہے، وہ نگاہ جو ہے وہ
بیسیکلی حرام کے مرتکب ہوں گے آپ، حرام کی طرف نگاہ کرنے کے، مگر روزے پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن اس کی معنوی حیثیت پہ، اس روحانی حیثیت پہ، اس پہ فرق ضرور پڑے گا۔ فاطمہ اختر نے پوچھا ہے تراویح کتنی پڑھنی چاہیے؟ میں پہلے عرض کر چکی ہوں ہمارے مسلک میں فقہ جعفریہ میں تراویح نہیں ہے۔ شازیہ خان سلام، میں ان نون ڈیز کے لیے ہاسٹل آئی ہوں، 10 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی، ڈپینڈ آن سم ورک، تو روزہ رکھوں یا نہیں؟ جی آپ روزہ رکھیے، کیونکہ جب معلوم نہیں ہے تو پھر اس کو 10 روز سے زیادہ کنسیڈر کیا جائے گا، اور آپ پھر روزے رکھیں، چاہے آپ اسے کم بھی وہاں اسٹے کریں۔ سید علی رضا نے پوچھا سلام، اگر فرض نماز چھوٹ جائے تو کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، روزہ باطل نہیں ہوتا، نماز چھوڑنے کا الگ گناہ ہے، واجب ترک کرنے کا وہ گناہ ملے گا، لیکن روزہ الگ عبادت ہے، وہ ہو جائے گی، روزے پہ آپ کے فرق نہیں پڑے گا۔ رانا عامر حسین نے پوچھا اور کیا نماز بھی ان کے امام کے پیچھے رہتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں؟ بیسیکلی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں نے بتایا اتحاد بین المسلمین کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسما اسکرینی کا ایک لیکچر خمس پہ بھی رکھیے پلیز۔ جی انشاءاللہ ضرور خمس پہ بھی لیکچر رکھیں گے۔ محمد علی نے پوچھا لیڈیز ود 10 to 12 ویکس آف پریگنینسی کے لیے روزے کا کیا احکام ہے؟ تو دیکھیے پریگنینسی میں یا وہ جو خواتین جو دودھ پلاتی ہیں، دونوں میں اگر روزہ آپ کے لیے مشقت کا باعث بن رہا ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ بعد میں آپ کو ان روزوں کی قضا پوری کرنی ہوگی، اور ایک مطعم ایک فقیر کو، ایک بہتر ہے کہ مومن اور مستحق فقیر ہو، اس کو دیا جائے ایک وقت کا کھانا، ہر ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا، یہ فدیہ دینا ضروری ہے، اور پھر بعد میں روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ مصباح بطول نے پوچھا ہے کہ افطار سے پہلے اگر آپ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں خواتین کے جس میں وہ نماز اور روزہ یہ عبادات نہیں کر سکتی، نجس ہو جاتی ہیں، تو اگر افطار سے 2 گھنٹے پہلے وہ حالت ہو اور تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ افطار تک انتظار کرنا چاہیے یا کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو مصباح بطول صاحبہ اور باقی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے انفارمیشن کے لیے کہ چاہے 2 منٹ پہلے بھی، چند منٹ پہلے بھی افطار سے اگر نجس ہو جائیں، وہ ماہواری کی حالت شروع ہو جائے، تو پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے چند منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو افطار سے، تو جس وقت بھی وہ ہو وہ روزہ اسی وقت باطل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس روزہ کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی، تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو افطار تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک بات اور یہاں میں بتا دوں کہ پیٹ بھر کے کھانا آپ شرعی عذر کے بنا پہ بھی اگر چھوڑ رہے ہیں روزہ، تو پیٹ بھر کے کھانا روزے میں مکروہ ہے، کھا سکتے ہیں۔ مکروہ کی میں نے کل بھی ڈیفینیشن بتائی تھی، مکروہ وہ ہے کہ جو کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن نہ کریں تو بہتر ہے۔ قاسم نقوی نے پوچھا کین وی برش آر ٹیتھ ود ٹوتھ پیسٹ ڈیورنگ روزہ؟ جی کر سکتے ہیں مسواک تو ٹوتھ پیسٹ استعمال، لیکن مکروہ ہے، اور یہ کہ احتیاط بہت کریں کہ وہ اس کا پانی اور وہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ جائے، آپ وہ نگلیں نہیں، کیونکہ اگر آپ وہ نگل لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے مکروہ ہے۔ غضنفر عباس نے پوچھا سلام، بغیر سحری کے روزہ رکھنا صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیے بغیر سحری کے روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزے پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، سحری کرنا مستحب ہے، سحری کرنے کا ثواب ہے، سحری کرنا سنت ہے، سنت معصومین علیہ السلام ہے، تو سحری کا اپنا ثواب ہے، اور حدیث میں یہ آیا معصومین کی کہ سحری کرو چاہے
ایک خرما ہی کیوں نہ کھاؤ، ایک کھجور سے ہی کیوں نہ سحری کرو، یا ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پی لو، تو سحری کا اپنا ثواب ہے، وہ آپ ایک گھونٹ پانی بھی پی لیں تو آپ کو وہ ثواب حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ سحری کے بغیر روزہ رکھیں تو آپ کا روزہ صحیح ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. بلال احمد نے پوچھا کیا ڈیوڈرنٹ جس میں الکوہول ہوتا ہے لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. جو الکوہول یہ پرفیومز اور ڈیوڈرنٹس میں یوز ہوتے ہیں وہ الکوہول پاک ہوتے ہیں، وہ آپ لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور روزے کی حالت میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. سیدہ شاہ قصر نماز عشاء کی ترتیب ایکسپلین کر دیں. قصر نماز عشاء 2 رکعت آپ پڑھیں گے. 4 رکعت نماز ہوتی ہے تو اس کی 2 رکعت قصر ہوگی. 2 رکعت کی ایسے ہی پڑھیں گے جیسے آپ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، بس نیت یہ کریں گی میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں عشاء کی قصر واجب قربتاً اللہ. محمد عابد نے پھر وہی پوچھا کیا سنی کے افطار کے وقت شیعہ افطار کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، بہتر مستحب بھی یہ ہے، اور تمام فقہا کے نزدیک احتیاطاً بھی یہ ہے، اور باقی تمام فقہا کے نزدیک تو ضروری ہے کہ آپ روزہ اپنے ہی وقت پہ افطار کریں. زیشی آتی نے پوچھا اگر نماز میں رکعت بھول جائیں تو، یہ میں کل آپ کو اس کا میں نے جواب آپ کے کامنٹس میں دے دیا تھا کہ آپ اگر پہلی اور دوسری رکعت میں بھول جائیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تیسری یا تو چوتھی رکعت میں آپ کو شبہ ہو تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کس کا زیادہ چانس، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ زیادہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو جو لگ رہا ہے آپ وہی رکعت تسلیم کریں گے. لیکن اگر بالکل ہی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، 50% ہے بالکل، تو پھر آپ اسے چوتھی رکعت کنسیڈر کر کے نماز کو تمام کریں گے اور 1 رکعت نماز احتیاط بجا لائیں گے. نماز احتیاط کی نیت سے 1 رکعت نماز الگ ایکسٹرا اس کے فوراً بعد پڑھیں گے. خدیجہ حسین نے پوچھا کیا ہم جو نماز اکٹھے پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ تو نماز جو خدیجہ صاحبہ جو نماز ہم اکٹھے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، وہ اجازت ہے ہمیں پڑھنے کی، لیکن بہتر افضل مستحب یہ ہے کہ آپ دونوں کو الگ الگ پڑھیں، ظہر الگ پڑھیں، عصر الگ پڑھیں، مغرب الگ پڑھیں، عشاء الگ پڑھیں، ملا کے پڑھنے کی، اکٹھے پڑھنے کی آپ کو ایک فیسلٹی دی گئی ہے. نسیم عباس صاحب نے پوچھا سسٹر اگر دانت سے خون نکل آئے تو کیا اس سے روزے کا اثر پڑتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بیان کیا، دانت سے خون نکل آئے تو آپ اسے نگلے نہیں تھوک دیں تو آپ کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. عامر نبی نے پوچھا ہے کہ کیا حاملہ عورت پہ روزہ واجب ہے، ضروری ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اگر اس کے لیے مشقت کا باعث ہے تو وہ بعد میں اس روزے کو چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا کریں اور ساتھ فدیہ دیں 1 فقیر کا کھانا ہر روزے کے لیے. خدیجہ حسین نے پوچھا ہے کہ کیا ظہر کے اول وقت میں نماز پڑھتے ہوئے ساتھ عصر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل یہ ہے کہ عصر کو اس کے افضل وقت میں پڑھا جائے جو کہ تقریباً 3 گھنٹے بعد ہوتا ہے ظہر کے افضل وقت کے، یعنی ظہر کا جو اول وقت ہے اس سے اور عصر کے اول وقت میں تقریباً 3 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، تو بہتر ہے 3 گھنٹے کا فاصلہ دے کے پڑھیں. مصباح بطول نے کہا ہے کہ میرے لیے پلیز دعا کیجیے کہ میری مولا مشکلات تمام حل کر دے، حل ہو جائیں. تو تمام مومنات اور مومنین سے التماس ہے کہ وہ مصباح بطول صاحبہ کے لیے دعا کریں کہ ان کی مشکلات خداوند عالم بحق مشکل کشا آسان فرمائے. عبدالسمی نے پوچھا کیا مرد کے پیچھے عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہیں.
یوسف حسین نے پوچھا اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ یہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ یا تو 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ رانا عامر حسین نے پوچھا اگر آپ روزی کمانے باہر دوسری کنٹری جاتے ہیں، شادی شدہ افراد کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ آپ وائف سے کتنی دیر دور رہ سکتے ہیں اس کی اجازت کی بنا پہ؟ 4 مہینے، 4 مہینے سے زیادہ وائف سے دور نہیں رہ سکتے، یعنی آپ کو آنا پڑے گا یا آپ انہیں بلائیں، 4 مہینے سے زیادہ وائف سے دور نہیں رہ سکتے۔ سیرت بطول نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ برتھ کے وقت ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ کس سے شادی ہوگی اور یہ دعا سے چینج نہیں ہو سکتا؟ تو دعا سے ہر چیز چینج ہو سکتی ہے، دعا سے موت ٹل سکتی ہے، تو شادی تو پھر ایک دوسرا وہ ہے، تقدیر میں بالکل یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں مگر دعا سے بالکل بدلی جا سکتی ہیں۔ مکسامر نے بھی دعا کے لیے کہا ہے کہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ جکارتہ انڈونیشیا سے حسین ہیں، جکارتہ انڈونیشیا سے، خداوند عالم آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ عاصم رضوین فلم دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ وہی بات ہے کہ فلم دیکھنے سے روزے پہ ویسے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزے کی معنوی حیثیت پہ اثر ضرور پڑتا ہے۔ کیا عرفان حیدر، کیا عورت کا نیلز رکھنا جائز ہے؟ لمبے ناخن جو سروں سے زیادہ لمبے لمبے جو کافی بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں وہ رکھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، لیکن جو سروں تک تھوڑے سے جو ہیں وہ تو عورت کو تھوڑے سے ناخن بڑے ہونے چاہیے، ذرا سے جو بالکل ہوتے ہیں، تاکہ اس میں رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور زیادہ بڑے ناخن بھی رکھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ خواجہ غلام رضا نے پوچھا تقلید کس کی واجب ہے؟ تقلید جامع شرائط مجتہد کی واجب ہے، جو بھی جامع شرائط مجتہد ہے اس کی تقلید واجب ہے۔ فروا نقوی نے پوچھا لیڈیز گولڈ جیولری پر خمس دینا پڑے گا جو کبھی کبھی یوز ہوتی ہے؟ نہیں، جو آپ کے استعمال میں اور جب تک آپ کی ایج ہے جیولری پہننے کی، عرف عام میں جو ایج کہی جاتی ہے، تب تک آپ کو اس پہ خمس دینے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ آپ کبھی کبھی کیوں نہ پہنتے ہو۔ احسان آل رضا نے پوچھا ہے کہ نوٹوں پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہوتی، برائے مہربانی مثال سے سمجھائیں۔ میں نے کافی ڈیٹیل میں پہلے سمجھایا کہ نوٹوں پہ اس لیے نہیں ہوتی زکوٰۃ کیونکہ اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ فیٹ منی ہے، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پہلے اس کے اگینسٹ گولڈ رکھا جاتا تھا مگر اب یہ چینج کر دیا، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ پیپر کرنسی ہوتی ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو سونے اور چاندی کے سکوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ فرین زارا نے پوچھا قصر روزے کا کوئی کفارہ یا قضا ہے؟ جی قضا ہے، قصر روزے آپ نے بعد میں پورے کرنے، جتنے روزے بھی چھوٹے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں، وہ قضا ہے، لیکن کفارہ کوئی نہیں ہے۔ امجد علی نے پوچھا سلام سس، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص ہوتا ہے جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں جو یا تو اس آدمی کو جو قاتل ہے اسے قتل کیا جاتا ہے، یا قصاص کی رقم جس پہ بھی دونوں پارٹیز متفق ہوتی ہیں وہ رقم اس کو دی جاتی ہے، یہ قصاص کہلاتا ہے۔
شاہد علی نے پوچھا اہل تشیع ظہر اثر اور مغرب عشاء نماز اکٹھی پڑھتے ہیں جبکہ ظہر کے فوراً بعد اور مغرب کے فوراً بعد عشاء نہیں ہوتی، اثر اور ایسا وقت داخل نہیں ہوتا اور ہم اثر اور عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر چکی ہوں پہلے بھی کہ یہ ہمیں ایک آسانی دی گئی ہے۔ بہت سے مقامات پہ رسول خدا نے، جبکہ جنگ بھی نہیں تھا، سفر کا موقع بھی نہیں تھا، عام حالات میں معصومین نے، رسول اللہ نے مستند احادیث کے مطابق جو تمام فرقوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ ملا کے بھی نماز پڑھی ہے، اور وہ الگ الگ بھی پڑھتے تھے، اور الگ الگ پڑھنا بہرحال افضل ہے، مستحب ہے، لیکن ہمیں ایک فیسلٹی دی گئی ہے کہ ہم ملا کے پڑھیں، مگر ہم نے وہ فیسلٹی کو زیادہ ہی یوٹیلائز کر لیا ہے کہ ہم ہر وقت ہی ملا کے پڑھتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ صرف ضرورت کے وقت میں ملا کے پڑھنی چاہیے، باقی الگ الگ پڑھنی چاہیے۔ شایان علی نے پوچھا روزہ کتنے سال میں واجب ہو جاتا ہے؟ لڑکوں کے لیے 15 سال کی عمر میں روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ تراویح کا قرآن پاک میں نہیں ہے؟ جی، تراویح کا قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے، یہ خضر خان بلوچ صاحب نے کہا ہے۔ کامران مہدی نے پوچھا کیا ہم کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ بالکل، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، نصاب تک پہنچ جائے، مال مویشی ہوں یا فصلیں ہوں جو نصاب تک پہنچ جائے، تو اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے، جس دن ہم خمس کا ٹاپک کریں گے اس کے ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی کر لیں گے کہ کون سی 9 چیزیں اور ان کا کیا نصاب ہے۔ اگر وہ 9 چیزوں میں سے کوئی آپ کے پاس ہے اور نصاب تک پہنچ جائے تو آپ بالکل زکوٰۃ دیں گے، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ خواجہ غلام رضا، اتحاد بین المسلمین کس حدیث سے آپ بول رہی ہیں؟ اتحاد بین المسلمین کا تمام فقہا کے نزدیک یہی فتویٰ ہے، تمام فقہا کی توضیح المسائل میں، ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، تمام جو بڑے مراجع ہیں ان سب کے نزدیک آپ نماز جو ہے اتحاد بین المسلمین کی نیت سے ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جان بوجھ کے روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکی ہوں، یا 60 روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ سید ذیشان علی، سفر میں اگر ٹائم تھوڑا نکل جائے تو ٹائم کا پتہ نہیں چلے تو روزہ ہو جائے گا؟ کس حساب سے ٹائم نکل جائے؟ اگر تو آپ سفر کی حالت میں ہیں، تو اگر آپ اپنے وطن آ رہے ہیں تو آپ کو ظہر سے پہلے پہنچنا ہے، اور اگر آپ کہیں اور جا رہے ہیں تو آپ کو ظہر کے بعد نکلنا چاہیے، یہ ٹائم کا وہ ہے، تب آپ کا روزہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں روزہ ہو سکتا۔ اور رئیس اکبر نے کہا سلام سسٹر، سنی برادر ہم سے 10 منٹ پہلے افطاری کرتے ہیں، ہم بعد میں کرتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ تو رئیس اکبر صاحب، یہ جو نیکسٹ ویک جو کمنگ ویکینڈ ہے، اس میں جو گفتگو ہوگی اس میں میں کوشش کروں گی کہ ایک دن اس جو روزہ کب افطار کرنا چاہیے، قرآن کی روح سے، قرآن کی آیت سے کیا ثابت ہے کہ ہم روزہ کیوں 10 منٹ لیٹ افطار کرتے ہیں، اس پہ میں پوری روشنی ڈالوں گی۔ وہ گفتگو آپ ضرور سنیے گا تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ کامران مہدی نے پوچھا اگر خود بخود الٹی آ جائے تو کیا حکم ہے؟ خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، جان بوجھ کے الٹی کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خود بخود آ جائے تو وہ بے اختیاری ہے، اس لیے روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ جاوید عباس صاحب نے پوچھا ہے کیا ہم اہل سنت کے ٹائم پہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بیسیکلی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کھول سکتے ہیں، تو میں عرض کر چکی ہوں کہ نہیں، آپ اس کو 10 منٹ انتظار کرنا چاہیے۔ ٹی آر زیدی نے بھی پوچھا ہے کہ 10 منٹ پہلے یا 10 منٹ بعد افطاری کرنے کی کیا لاجک ہے؟ تو میں عرض کر چکی ہوں کمنگ ویک میں اس ٹاپک پہ گفتگو کروں گی، تو آپ اس گفتگو کو سنیے گا تو آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا۔ ردا زہرا، روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ جی لگا سکتے ہیں۔ حامد کربلائی، کیا سحری کی نیت کرنا ضروری ہے؟ نہیں جی، ضروری نہیں ہے، آپ بغیر نیت کے بھی سحری کر سکتے ہیں۔
جو کوئی جان زیب خان صاحب ہیں جیسے، یا جو کوئی بھی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات یہاں پہ دینا مناسب نہیں ہے، تو ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ان باکس میں جواب دے دیں۔ جگارو سارا نے پوچھا ہے کہ روزے میں کاجل لگانا مکروہ ہے؟ جی، کاجل لگانا مکروہ ہے، تو روزہ صحیح رہتا ہے، مگر نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ رائے جاوید عباس نے پوچھا ہے جس فیمیل کا بچہ دودھ پیتا ہو وہ روزہ نہ رکھے تو ان کا کیا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے، قضا بعد میں روزے رکھنے ہوں گے اور فدیہ دینا ہوگا، یعنی ایک فقیر کو ہر روزے کے بدلے کھانا کھلایا جائے روزانہ۔ زیشی آتی نے پوچھا ہے کہ احتلام جو ہوتا ہے روزے کے درمیان وہ ہو جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں، روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بے اختیار ہوتا ہے، اس لیے اس پہ باطل نہیں ہوتا۔ نسیم عباس نے پوچھا ہے شیعت کا کیلنڈر کون ڈیفائن کرتا ہے؟ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک 3 ستارے آسمان پر نظر نہ آئیں آپ افطار نہیں کر سکتے۔ 3 ستاروں کا کوئی وہ نہیں ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کیلنڈر بھی اسی طرح ڈیفائن ہوتا ہے، ٹائمنگ بھی اسی طرح ڈیفائن ہوتا ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے اور مغرب کی طرف آسمان پہ سرخی زائل ہو جائے، سرخی ختم ہو جائے تو وہ افطار کا ٹائم ہے، ستاروں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ الفت تنہا روزوں سے اللہ کا مقصد کیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ تو کل کی گفتگو اور آج کی گفتگو اگر آپ سن لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جو شروع میں ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی۔ بیسیکلی اللہ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول حاصل کریں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر کنٹرول، اپنی خواہشات پہ، اپنے اعضاء و جوارح پہ، گناہ سے بچنے میں، واجبات انجام دینے میں پوری طرح ہمیں کنٹرول حاصل ہو، یہ بیسیکلی روزے کا مقصد ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے اور بھی مقاصد ہیں کہ بھوک پیاس کا بھی، غریبوں کا آپ کو احساس ہو۔ محمد حسنین نے پوچھا لپسٹک کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ اگر لپسٹک جو ہے آپ کے منہ میں نہ جائے اور آپ کھائیں نہیں اسے تو پھر نہیں ٹوٹتا، آپ استعمال کر سکتے ہیں لپسٹک۔ کامران مہدی نے کہا ہے کہ جواب دیجئے، تو آپ سوال کیجئے تو جواب دیں گے۔ سید صادق شیرازی نامحرم سے روزے کا کیا حکم ہے؟ نامحرم سے بات کرنے کا آپ شاید پوچھ رہے ہیں، تو اگر کوئی بے راہ روی کا عنصر نہیں ہے، بات کرنے میں ضروری بات ہے تو کی جا سکتی ہے، روزے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ چودھری علی نے پوچھا اگر وامٹ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ اگر جان بوجھ کے وامٹ کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر بے اختیاری طور پہ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ صحیح رہتا ہے۔ ارزا خان نے پوچھا گرمی کی وجہ سے اگر طبیعت خراب ہو جائے تو روزہ توڑ سکتے ہیں؟ جی، اگر اتنی خراب ہو جائے کہ مشقت کا باعث ہو اور برداشت نہیں ہو رہا ہو تو پھر آپ اتنا پانی یا اتنا کھانا جتنی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ناظم اسرار حسین نے بھی دعا کا کہا کہ سسٹر میرے لیے دعا کریں، میری پریشانی ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد آپ کی پریشانی ختم کرے۔ شہزاد حسن خان نے کہا سسٹر ہمیں جمعہ اور ظہر کی نماز کس نیت سے پڑھنی چاہیے؟ جمعے کی نماز جمعے کی نیت سے پڑھیں، ظہر کی نماز ظہر کی نیت سے پڑھیں۔ ظہر کی یہی نماز ہے کہ میں نیت یہ ہے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ظہر کی، واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ محسن رضا نے پوچھا اگر کسی نے شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا اور بعد میں قضا بھی کر لے تو کیا فقیر کو کھانا کھلانا بھی واجب ہے یا قضا ہی کافی ہے؟ شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا تو فقیر کو کھانا کھلانا یعنی فدیہ دینا بھی ضروری ہے، وہ بھی واجب ہے، اور قضا بھی ضروری ہے، دونوں کرنا ہے۔
کامل وجدان سلام سے کیا گانا سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گانا سننے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مگر روزے کے معنوی اثرات پہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے کان کا جو روزہ ہے کہ آپ اسے حرام سے محفوظ رکھیں، اس پہ اثر پڑتا ہے، لیکن ویسے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ کامران مہدی نے کہا میرے بھائی کے رزق کے لیے دعا کر دیں، خداوند عالم آپ کے بھائی کو رزق کثیر و خیر کثیر عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ علی سجاد چٹھا نے کہا ہے کہ میم کیا سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ سفر اگر آپ 44 کلومیٹر تک سے زیادہ یا 44 کلومیٹر سے زیادہ کریں شہر کے مضافات سے، تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتے، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں اگر 10 دن سے کم قیام ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے، ورنہ آپ روزہ رکھیں گے۔ سکینہ بطول رضوی نے پوچھا ڈز سوئمنگ روئن دا فاسٹ پلیز ٹیل۔ سوئمنگ اگر آپ کا سر پورا پانی میں ڈوب جائے تو پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر سر نہیں ڈوبے ویسے آپ سوئمنگ کریں، یا آدھا سر ایک دفعہ ڈوبے آدھا دوسری دفعہ، تو پھر روزہ صحیح رہتا ہے، تو سوئمنگ کی جا سکتی ہے۔ انضمام نقوی سید نے پوچھا ہے کیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگا سکتے ہیں، انجیکشن سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ حیدر عباس نے پوچھا اگر پورا دن سوتے رہیں تو؟ اچھا سوال ہے یہ آپ کا۔ یہ کچھ مسلم ممالک میں مڈل ایسٹ میں یہ طریقہ ہے کہ پوری رات جاگا جاتا ہے، دن میں سویا جاتا ہے، تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سونا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ احادیث معصوم سے ثابت ہے، اور حکم ہے ہمیں کہ جتنے بھی آپ کے معمولات ہیں جو آپ عام طور پہ انجام دیتے ہیں، وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہی معمولات آپ روزے کی حالت میں بھی انجام دیں۔ سو کے روزہ گزارنا جو ہے اس سے آپ کو روزے کے معنوی فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ محمد عابد نے کہا سحری کر کے سو جائیں اور نائٹ فال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر فوراً غسل کریں؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا محمد عابد صاحب، روزہ نہیں ٹوٹتا، اور غسل آپ کو کرنا پڑے گا، روزہ صحیح رہے گا۔ رانا عامر حسین، میں ساؤتھ کوریا میں ہوں، آپ نے کہا کہ 4 منتھ دور رہ سکتے ہیں وائف سے، لیکن ہمیں چھٹی 1 سال سے پہلے نہیں ملتی، اور وائف کو ہم یہاں بلا نہیں سکتے، اور اگر وائف واپس آنے کے لیے مجبور کریں تو شرائط کے مطابق کیا حکم ہے؟ تو آپ کو جانا چاہیے اگر وہ مجبور کریں، اور شرعی طور پہ آپ اس طرح اتنی دنوں تک زیادہ دور نہیں رہ سکتے۔ ٹی آر زیدی نے کہا ہے کائنڈلی اپنے ٹائمنگ بتا دیں، کتنے ویک میں کتنے دنوں کس ٹائم پہ؟ ویکینڈ پہ ہی ہم ہفتے اتوار کو اسی طرح رکھا کریں گے۔ اگلے ویک میں کوشش کروں گی فرائیڈے کو بھی شامل کر لیں، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہم رکھیں گے پاکستان کے ٹائم کے 4 بجے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے 4 بجے شام کو ہوا کرے گا۔ شاہد حسین نے کہا پلیز خمس اور زکوٰۃ میں فرق بتائیے۔ یہ ہم ٹاپک کریں گے زکوٰۃ اور خمس کا، تو اس میں پوری طرح واضح ہو جائے گا، لیکن ویسے مختصر طور پہ خمس اور زکوٰۃ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ خمس الگ ایک 9 چیزیں ان پہ واجب ہے، خمس 7 چیزوں پہ واجب ہے، اور خمس جو ہے بیسیکلی زکوٰۃ ایک طرح کا صدقہ ہے، اور خمس جو ہے وہ صدقہ نہیں ہے، اور خمس اس لیے رکھا ہے خداوند عالم نے کہ جتنے جو سید ہیں چونکہ ان پہ صدقہ حرام ہے، تو اس لیے ان کے لیے آپ کے مال میں سے حق رکھا ہے کہ جو کہ 20%
یا 5واں حصہ آپ کے مال کا وہ خمس دیا جاتا ہے ہر سال آپ کی سیونگ پہ سے، جو آپ کی بچت ہوتی ہے اس پہ ان کا حق انہیں دیا جاتا ہے، جس میں 2 حصے ہوتے ہیں، سہم امام اور سہم سادات۔ سہم امام جو ہے وہ ملت کی فلاحی کاموں کے لیے مرجع تقلید کو دیا جاتا ہے، وہ مختلف مصارف میں صرف کرتے ہیں، اور سہم سادات جو ہے وہ بھی آپ مرجع تقلید کو بھی دے سکتے ہیں، اور جتنے سید ہیں ان کی خود بھی مدد کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ یازی جٹ نے پوچھا ہے مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ مسواک کرنا مکروہ ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ اس کی رطوبت جو ہے وہ نگلے نہیں، اسے تھوک دیں۔ بلال احمد نے کہا سلام، ایگزام کے دوران میں نے روزے ترک کیے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا مجھے کفارہ نکالنا پڑے گا؟ جی، آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور روزوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ یا علی مدد کے جو آئی ڈی ہیں ان سے پوچھا اگر کسی نے روزے میں چغلی کھائی تو روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں؟ روزہ نہیں ٹوٹا مگر اس کا گناہ آپ کو بہرحال ملے گا۔ رباب نقوی نے پوچھا کیا خمس سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، خمس سے زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، نہ ہی خمس کے پیسوں سے کسی کو زیارت پہ بھیج سکتے ہیں۔ ناظم اسرار حسین نے پوچھا ہے، کہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں، خداوند عالم آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ آپ اپنی تمام شرعی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ انتظار مہدی نے پوچھا سسٹر کیا روزے میں وضو کے علاوہ کلی اور نہیں کر سکتے ہیں؟ وضو کے علاوہ جو کلی ہے، زیادہ کلیاں کرنا روزے میں مکروہ ہے، کر سکتے ہیں۔ تازہ ترین جب آپ کلی کریں اس کے بعد بھی بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ اس تھوک کو جو آپ کے منہ میں ہے لعاب دہن ہے اسے تھوک دیں، یہ بہتر ہے۔ یہ بس آخری چند سوالات ہیں، ان کے جوابات دے کے ہم آج کی گفتگو تمام کریں گے۔ سیرت بطول صاحبہ پوچھیں اگر کسی لڑکی کی شادی اہل سنت میں ہوئی ہو اور وہ اسے فورس کریں کہ نماز ہمارے طریقے سے پڑھیں اور روزہ بھی ہمارے مطابق کھولیں اور بند کریں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں اگر آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے اور اپنے اس پہ قائم نہیں رہ سکتے تو تقیہ کا حکم آتا ہے کہ پھر آپ تقیہ کی حالت میں رہیں، کہ ظاہری طور پہ اس طرح ظاہر کریں اور انہی کے ساتھ ظاہری طور پہ پڑھیں اور اتحاد بین المسلمین کی نیت سے نماز پڑھ لیں، انہی کی طرح پڑھیں، لیکن دل میں یہ کہ سورت اور جو الحمد کی تلاوت ہے وہ کریں، اور جو روزہ ہے وہ تقیہ کی نیت سے آپ ان کے ساتھ افطار کریں۔ کوشش یہ کریں کہ کام کے بہانے سے یا اس کے بہانے سے کچن میں مصروف ہو جائیں، دیر سے آئیں یا نماز پڑھنے لگیں، اس طرح کوشش کریں کہ اپنے روزے کا ٹائم کسی طرح پورا کر لیں، کیونکہ 7 سے 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے تو وہ گزارا جا سکتا ہے، وہ کوئی اتنا لمبا نہیں ہوتا، ان کو غیر محسوس طریقے سے اس ٹائم کو گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ایمان پہ، اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، لیکن یہ کہ ظاہری طور پہ اپنی شادی کو بچانے کے لیے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ان کو دکھانے کے لیے وہ پڑھیں۔ انمول یاور نے کہا اگر کوئی زیادہ ویک ہو اور روزہ رکھے، طبیعت خراب یا چکر آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اتنی ویکنیس ہو یا اتنی طبیعت خراب ہو جائے کہ وہ مشقت کا باعث ہو، رکھنا مشکل ہو، ممکن نہ ہو، تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں جب طبیعت ٹھیک ہو تو اس کو پورا کریں، لیکن جسمانی جو کمزوری ہوتی ہے وہ روزہ جو ہے چھوڑنے کا، خالی وہ جو ہے اس کے سبب پہ آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو قضا ضرور کرنی پڑے گی۔ صادق مرچنٹ نے کہا آپ نے میرے کل کا مسئلہ نہیں بتایا تھا،
میں نے آپ کے کامنٹ میں جواب دے دیا ہوگا. آپ کل کی ویڈیو کے کامنٹس پڑھ لیں تو اس میں میں نے سب کے جوابات ارسال کر دیے تھے. دعائے پنجتن سلام. اگر سحری یا افطاری کے بعد اگر نیند کی ٹیبلٹ لی جائے تو روزہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہو جاتا ہے، اس سے کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑتا. زیادہ نیند مکروہ ہے مگر روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا، روزہ صحیح رہے گا. ناظم اسرار حسینی کا سسٹم میرے لیے دعا کروا دیں. وہ تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور تمام جتنے بھی مومنین و مومنات اس وقت سن رہے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں، اس وقت یہاں موجود ہیں یا بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے، تو اس تمام اجتماعی شراکت اور اجتماعی لوگوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ تمام مومنین و مومنات کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ تمام مومنین و مومنات کی مشکلات حل ہوں، اور ان کی جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہوں، تمام حاجات مستجاب ہوں، اور خداوند عالم بحق محمد و آل محمد سب کی مشکلات آسان فرمائے. اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ اس نشست کو تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ کمنگ ویکینڈ پہ فرائیڈے کو